حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں۔ جب تک وہ اپنے نبی سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہ کرے تو اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن ہے نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کو پتہ چلا ہے کہ پہلے نبی تھے، پہلی کتابیں تھی، اللہ کے فرشتے ہیں، قبر کے اندر عذاب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، محشر کے میدان کے، پل صراط کے یا حشر کے یا اسی طرح حوض کوثر کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی پتہ چلے ہیں۔ اور ایمان کی تکمیل کی نشانی بھی اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بیان کی ہے کہ کامل مسلمان اور کامل مومن وہ ہے کہ جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ آج تو لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر کا پتہ نہیں ہے۔ میں رات کو ایک اسرائیل کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس کے اندر آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھی ہو کہ جس کے اندر اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ گانے بھی گا رہے ہیں اور رقص بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے نبی کو بلائیں، کہاں پر ان کے نبی چلے گئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس وقت فوراً میرے ذہن کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا وہ وقت یاد آیا کہ جب ایک قافلے کے اندر ایک عورت جو ہے انہوں نے آپ کو مدد کے لیے بلایا اور دوسری طرف جو ہے وہ انگریز اس وقت کے فرنگی لوگ کہہ رہے تھے کہ حاجیوں کے قافلے کو لوٹ کر تم اپنے نبی کو بلاؤ، کہاں پر ہے تمہارے نبی؟ تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک کہ میں اس کا سارا اپنے ہاتھ کے ساتھ قلم نہیں کر دوں گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے انہوں نے جا کر انگلستان کے اوپر قبضہ کیا اور پھر رجی لالٹ جو ہے اس کا سارا اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ قلم کیا اور کہا کہ تو یہ کہتا تھا کہ مسلمان اپنے نبی کو بلائے، نبی تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے نبی نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنے غلام کو جو ہے بھیج دیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اگر ایمان زندہ ہو، ایمان کی حرارت ہے، یہ مسلمان حکمرانوں کے اندر موجود ہو تو کسی کی جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ سکے۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا تو ادب کے ساتھ لے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا تو ادب کے ساتھ لے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے گا تو ادب کے ساتھ لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نبیوں کو تو ڈسکس نہ کریں، آپس کے جو معاملات آپ اس کو جیسے مرضی لیں، لیکن اللہ کے نبیوں کے بارے میں ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی جو وہ بات نہیں کرے گا اور کسی کتاب کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی اچھی تعلیم ہے اور اسلام ادب کا اور حیا کا درس دیتا ہے۔ اگر حیا نہیں ہے اور ادب نہیں ہے تو پھر اسلام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔